الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآية صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی برطانوی مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے. یہ آج کا ہمارا موضوع ہے جو سیرت ہی کے حوالے سے ہے. اسلام عالمی اور ابدی مذہب ہے. اسلام کی تعلیمات اور اس کا سرمدی پیغام دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے انسانی افراد اور ہر معاشرے کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے. اسلام ایک عالمی اور آفاقی مذہب ہے. اسلام کوئی لوکل مذہب نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا آفاقی اور عالمی مذہب ہے. پیغمبر آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ اور ہر پہلو پوری امت مسلمہ کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتی ہو، ان سب کے لیے حضور کی زندگی کامل اسوہ ہے اور مکمل نمونہ ہے. جو مسلمان ملکوں کے اندر رہتے ہیں، حضور کی زندگی صرف ان کے لیے نمونہ نہیں ہے، دنیا کے ہر جگہ پر رہنے والے مسلمان کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی عملی نمونہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. قرآن کریم سماجی زندگی، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، سیاست ہو یا اخلاقیات ہوں یا مذہبیات ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا عملی نمونہ ہر شعبہ زندگی میں انسانوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً قابل تقلید ہے. گزشتہ خطبہ میں ہم نے پیغمبر کی عائلی زندگی یعنی گھریلو اور خاندانی زندگی کے اوپر ہم نے بات کی تھی. آج ہم برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کس طرح نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو ایک غیر مسلم ملک کے اندر رہتے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو ہے، جو حضور نے مکے میں گزاری ہجرت سے پہلے، ہم برطانوی مسلمانوں کے لیے جو اس ملک کے اندر ہم اقلیت ہیں، ایک مکمل عملی نمونہ موجود ہے. ہمارے اس ملک میں اکثریت نان مسلم کی ہے، لیکن اقلیت ہونے کے باوجود یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے.
یہ ملک مسلمانوں کا وطن ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے یہاں کی شہریت حاصل کی ہے، وہ اس سرزمین کے باشندے ہیں، چاہے وہ باہر سے آئے ہیں یا یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے آج تک اپنے آپ کو، اس ملک کو اپنا وطن نہیں سمجھا، وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ جو پاکستان سے آئے، ہندوستان سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے اور آج تک آپ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وطن وہ ہے، یہ ہمارا وطن نہیں ہے، تو وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے پاسپورٹ کیوں لیا ہے؟ انہوں نے یہاں کی شہریت کیوں لی ہے؟ وہ یہاں کے قانونی حقوق کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اور یہاں کے مسلمانوں کو یہاں پر وہ حق ملتا ہے جو ان کو ان کے اپنے آبائی وطن میں نہیں ملتا۔ جہاں سے آپ اٹھ کر آئے ہیں وہاں وہ حقوق آپ کو نہیں ملتے جو یہاں آپ کو مل رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنی مذہبی پوزیشن بھی طے نہیں کر سکتے۔ آپ مہاجر کے مہاجر رہیں گے، کل آئے آج ہیں کل جائیں گے، یہ زندگی نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شناخت کیا تھی؟ مکی زندگی کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں جو ہے وہاں ایک اسلامی ملک بن گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ لہذا مدنی زندگی غیر مسلم معاشرے کے لیے نمونہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے معاشرے کے لیے ہے۔ غیر مسلم معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے پیغمبر کی زندگی کا وہ حصہ نمونہ بنے گا، زندگی کا جو حصہ پیغمبر اکرم نے مشرکین میں اور کفار میں اور غیر مسلموں کے اندر رہ کر گزارا ہے۔ تو غیر مسلم معاشرے میں رہ کر پیغمبر نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب ہم غور کریں گے کہ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شناخت کیا تھی۔ آپ کی شناخت تھی آپ کی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی۔ مکی زندگی میں نبوت رسالت سے آپ سرفراز ہوئے۔ نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی آپ کی جو شناخت تھی معاشرے میں، جو پہچان تھی معاشرے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مکے میں اس وقت نہیں ہوئی جب آپ نبی اور رسول بن کر آئے، بلکہ نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی حضور کی پہچان مکے میں موجود تھی۔ لوگ آپ کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی پہچان کس حوالے سے تھی؟ کوئی خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے وہ پہچانا جاتا ہے، کوئی حکومت کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لیے پہچانا جاتا ہے، کوئی بہت بڑا مالدار ہوتا ہے اس لیے پہچانا جاتا ہے، کسی کی اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن نبوت ملنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر مسلم معاشرے میں پہچان کیا تھی؟ آپ کی پہچان صدق اور امانت تھی۔ آپ لوگوں میں محمد صادق مشہور تھے، محمد امین مشہور تھے، کہ محمد سب سے بڑا سچا ہے اور محمد سب سے بڑا امانت دار اور دیانتدار شخص ہے۔ اس کی دو مثالیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ایک یہ کہ ہر کوئی اپنی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رکھوایا کرتا تھا، نبوت سے پہلے بھی۔
اور دوسری یہ کہ جب کفار نے، مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی نئی تعمیر کی تو حجر اسود رکھنے پر جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود میں اپنے ہاتھ سے رکھوں دیوار میں، وہ کالا پتھر جہاں سے آپ طواف شروع کرتے ہیں اور جہاں ختم ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی، چنانچہ تلواریں نکل آئیں، لڑائی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ کسی نے فیصلہ کیا، کسی بڑے نے، کہ ایسا کرو کہ یہ معاملہ کل تک چھوڑ دو، کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم اپنا ثالث بنائیں گے، وہ جو فیصلہ کر دے ہم سب کو منظور کر لینا چاہیے، اور اللہ کے حرم میں خون نہ بہاؤ۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی اور لوگ حرم کی طرف آنا شروع ہوئے کہ آج فیصلہ ہونا ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو شخص حرم میں داخل ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ہر طرف سے آواز اٹھی، محمد صادق، محمد امین ہے، یہ آ گئے ہیں، ان کا فیصلہ ہم سب قبول کریں گے۔ یہ نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی عمر سے زیادہ بڑے بزرگ موجود تھے، حضور کے اپنے خاندان کے بزرگ موجود تھے، قریش کے خاندان کے بزرگ موجود تھے، ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار اور بزرگ موجود تھے۔ لیکن اگر کوئی 70-80 سال کی عمر کا ہے تو اس نے بھی کہا کہ اس نوجوان کا فیصلہ مجھے قبول ہے۔ اور اس نوجوان نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پہ رکھا، اور تمام خاندانوں کے سرداروں کو کہا کہ سب مل کر یہ چادر اٹھاؤ۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی، اور جب وہ چادر حجر اسود کے مقام کے قریب پہنچی جہاں رکھنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر دیوار میں رکھ دیا، خون ریزی نہیں ہوئی، فیصلہ ہر ایک نے قبول کیا۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ نبوت اور رسالت تو بعد کا مسئلہ ہے، یہ واقعات نبوت اور رسالت سے پہلے کے ہیں۔ تو گویا کہ مکے کے اندر غیر مسلم معاشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پہچان پہلے سے موجود تھی، اور وہ پہچان تھی آپ کی صداقت اور دیانت کی۔ تو غیر مسلم معاشرے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی برطانوی مسلمانوں کے لیے کیا نمونہ رکھتی ہے؟ اس نمونے میں سب سے پہلی چیز صداقت اور دیانت ہے۔ ہمیں یہاں اس مرحلے پر رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ جس غیر مسلم معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کیا یہاں پر ہماری پہچان صداقت اور دیانت داری کے حوالے سے ہے؟ باتیں کرنی بڑی آسان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے، میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہم مسلمان خاندانی ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کہلائے۔ جیسے ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ راجپوت کہلاتا ہے، ایک قریش کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو قریشی کہلاتا ہے، ایک موچی کسی موچی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو وہ موچی کہلاتا ہے، چاہے وہ موچیوں کا کام نہ بھی کرے، لوگ اسے موچی کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جو گویم مسلمانم بلرزم
کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ میں نے پڑھا ہے اس کا حق میرے اوپر کیا بنتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، غیر مسلم معاشرے کے اندر آپ کی پہچان صادق اور امین کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ابتدائی مراحل میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نبوت کے پیغام اور توحید کی دعوت کو علی الاعلان اپنے قبیلے تک پہنچایا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لاتے ہیں اور قریش کے قبیلوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قریش، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس پچھلی طرف سے دشمن کی فوج تمہارے اوپر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو پوری قوم یک زبان ہو کر کے کہتی ہے کہ نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا ہے، ہر بار آپ کا تجربہ کیا ہے، لیکن آپ کے منہ سے جھوٹ ہم نے کبھی نہیں سنا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ اگر ہمیں پہاڑ کی اس طرف کوئی آرمی نظر نہ آ رہی ہو، ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ آ رہی ہے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکیں۔ اتنا یقین ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان عام کیا، لیکن اعلان نبوت کا کرنے سے پہلے آپ نے یہ بات کی اور لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ تو اس غیر مسلم معاشرے کے اندر ایک صادق اور سچا ہونے کی پہچان تھی نبی علیہ السلام کی۔ حضور کی زندگی، مکی زندگی، برطانوی مسلمانوں کے لیے اپنے اندر یہ عملی نمونہ رکھتی ہے کہ ہر مسلمان کو اس طرح کا سچا ہونا چاہیے کہ سارا ملک پکار اٹھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ سچا ہے اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہماری پہچان ایک سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ جو جھوٹے کلیم جا کر کے کرتے ہو، انشورنس سے گاڑیوں کو آگ لگا کر اور گاڑیاں ٹکرا کر جھوٹے ایکسیڈنٹ بنا کر، یہ امانت ہے نا، اسی کا نام دیانتداری ہے۔ اور میاں بیوی کونسل سے پیسہ لینے کے لیے ان کو لکھ کر کیا دیتے ہیں کہ ہم سیپریٹ ہیں، یہی دیانتداری ہوتی ہے نا، سچائی اسی کا نام ہے۔ یعنی کس کس چیز کا نام لیا جائے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان معاملات کو کہ ہم اس معاشرے میں کس طرح دھوکہ کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، یہاں تک کہ خامند اپنی بیوی سے بھی فراڈ کرتا ہے اور بیوی اپنے خامند سے کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی غیر مسلم معاشرے میں پہلا نمونہ یہ ہے کہ سچائی، صداقت اور دیانت کا راستہ اختیار کیجیے۔ دوسری بات جو حضور کی عملی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے مکی زندگی میں، وہ ہے صبر اور استقامت۔ صبر و استقامت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جذبہ صبر و استقامت بے پناہ موجود تھا۔ اولو العزمی اور اپنے صحیح موقف پر پہاڑ کی طرح مضبوطی سے قائم رہنے کی قوت تھی۔ تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے بعد مکہ کی اکثریت آپ کے خلاف تھی، آپ کے دشمن تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اور مٹھی بھر مسلمانوں کو
اور متبعین اسلام کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، ایذائیں دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے اس برتاؤ کا جواب جلسے سے نہیں دیا، جلوس سے نہیں دیا، ڈیمونسٹریشن سے نہیں دیا، احتجاجی مظاہروں سے نہیں دیا، اور 2 میل لمبے میمورنڈم لکھ کر ایمبیسیوں میں پہنچانے سے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کے طریقے ہیں، لیکن کیا پچھلے 100 سال سے مسلمانوں کو اس احتجاجی سیاست سے کچھ حاصل ہوا ہے؟ سلمان رشدی کے خلاف آپ اکٹھے ہوئے، کیا حاصل کیا آپ نے؟ ڈنمارک میں پیغمبر کے خاکے بنائے گئے، مسلمان اکٹھے ہوئے، جلسے جلوس ہوئے، ڈیمونسٹریشن ہوئی، کیا حاصل کیا ہم نے؟ فلسطین دوسروں کے قبضے میں چلا گیا، ہم 50 سال سے احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملا ہے؟ کشمیر ہندوستان نے قبضہ کر لیا، 60 سال سے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کا کوئی طریقہ ہم نے نہیں چھوڑا کشمیر کے لیے، ہمیں کیا ملا ہے؟ تو طریقہ کار بدلنا چاہیے۔ اگر ایک راستہ میرے لیے بند ہے تو مجھے چادر تان کر سو نہیں جانا چاہیے، اگر میرے لیے یہ گلی بند ہے تو مجھے دوسری گلی تلاش کرنی ہوگی، اگر ایک راستہ میرے لیے بند ہو چکا ہے تو مجھے نیا راستہ بنانا ہوگا۔ یہ امت مسلمہ ہے، لینن کی اور ماؤ زیدونگ کی امت نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اسے اسی طریقے سے راستے بنانے ہوں گے جس طرح نبی علیہ السلام نے مکہ کے غیر مسلم معاشرے میں اپنی دعوت اور تبلیغ کے لیے راستے بنائے تھے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکے کا معاشرہ تنگ ہو گیا مسلمانوں پر تو نبی علیہ السلام نے ان مظلوم اور پسے ہوئے مسلمانوں کو جن پر رات دن ظلم ہوتا تھا، آپ نے حکم دیا کہ تم ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ اور حبشے چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام خود ہجرت کر کے حبشہ نہیں گئے۔ حبشہ افریقی ملک جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں، اس ملک میں ہجرت کی مسلمانوں نے، حضور خود نہیں آئے، لیکن یہ ہجرت پیغمبر کے حکم سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مکے میں رہنا تھا، اس لیے کہ ابھی آپ نے کچھ اور اپنی نبوت کے فرائض ادا کرنے تھے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی حبشہ کی طرف۔ لیکن وہ مظلوم طبقہ کہ جن کے لیے رہنا اس ملک میں مشکل ہو گیا تھا، ان کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مدینے جب ہم ہجرت کریں گے اس وقت تک انتظار کرو اور مارے کھاتے رہو، پٹتے رہو، اس لیے کہ اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہیں، پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کے لیے راستہ نکالا۔ حالانکہ جس ملک میں ہجرت کے لیے حضور نے بھیجا وہ ملک بھی مسلمانوں کا نہیں تھا، وہ عیسائیوں کا ملک تھا۔ وہاں کا لوکل مذہب پبلک کا عیسائی تھا، عیسائیت تھی، اور وہاں کا جو حکمران اور بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی مذہب کا تھا۔ تو مقامی مذہب بھی عیسائیت تھی اور سرکاری مذہب بھی عیسائیت تھی۔ عیسائی ملک میں نبی علیہ السلام نے اپنے مظلوم ساتھیوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ ہم ایک ایسے ملک سے اٹھ کر آئے ہیں جو مسلمانوں کا ملک ہے، اور ایسے ملک میں آئے ہیں جو عیسائیت کا ملک ہے۔ جس طرح کے ملک میں مکے کے مہاجر گئے تھے، اسی طرح کے ملک میں ہم آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ میں عیسائیوں کے ملک میں گئے تھے، اس معاشرے کے اندر وہ لوگ کس طرح رہے، ان کی پہچان کس عنوان سے بنی، ان لوگوں نے وہاں کیا کیا۔
تو مہاجرین حبشہ کا جو طرز عمل ہے وہ برطانوی مسلمانوں کے لیے اپنے اندر بہترین مثال اور نمونہ رکھتا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبر و استقامت، کون سی تکلیف ہے جو نبی علیہ السلام کو مکے کے اندر نہیں پہنچائی گئی؟ کون سی ایذا ہے جو آپ کو نہیں دی گئی؟ اور کون سی توہین ہے جو پیغمبر کی نہیں کی گئی مکے میں؟ لیکن پیغمبر نے ان تمام برائیوں کا، دل دکھا دینے والی ان تمام چیزوں کا جو مقابلہ کیا ہے وہ صبر و استقامت سے کیا ہے۔ ڈنڈا وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں تمہاری حکومت ہوتی ہے۔ جہاں مدینہ میں جب حکومت بنی تو ایک شخص نے توہین کی نبی کی، تو اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا توہین کرنے والے کا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گستاخ باپ کی گردن کاٹ دوں۔ یہ ہوتا کون ہے پیغمبر کی توہین کرنے والا؟ رسول اللہ نے وہاں بھی اجازت نہیں دی، اجازت نہیں دی، لیکن مسلمان ضرور اٹھا تلوار لے کر کہ میں اپنے باپ کو قتل کرتا ہوں اس لیے کہ یہ توہین کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ کام کسی مسلمان نے مکے میں نہیں کیا۔ حضرت علی جیسا بہادر بھی موجود تھا جس نے کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، جس کی تلوار کبھی نہیں جھکی۔ وہاں حضرت عمر بھی موجود تھا، اور وہاں اور بھی بڑے بڑے بہادر اور دلیر صحابہ موجود تھے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے پیغمبر کی توہین ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے ہم ان گستاخوں کو مار دیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، توجہ ہے میری طرف؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جس بلال نے بدر کے میدان میں عتبہ کو قتل کیا، عتبہ مکے کا سردار تھا کافر، اور حضرت بلال اس کے غلام تھے، ابو بکر صدیق نے خریدا ان کو اور آزاد کیا، لیکن حضرت ابو بکر کے خریدنے سے پہلے، آزاد کرنے سے پہلے بلال اس کے غلام تھے۔ جب بلال مسلمان ہوئے تو ان کو جو تکلیفیں دی گئیں وہ آپ سب جانتے ہیں، ہزاروں مرتبہ بلال کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، اور اسی بلال کی آنکھوں کے سامنے بلال کے نبی کے خلاف بھی باتیں ہو رہی تھی۔ بلال اپنی جان پر بھی تکلیفیں اٹھا رہا تھا، اور بلال کے سامنے جو اس کے پیغمبر کی توہین ہو رہی تھی وہ بھی وہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ بدر میں، مدینہ میں اسلامی ریاست بننے کے بعد بدر کی لڑائی میں اس بلال نے اپنے ہاتھ سے عتبہ کو قتل کیا۔ کیا یہ بلال عتبہ کو مکے میں قتل نہیں کر سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا نا کہ اگر بلال عتبے کو قتل کرتا مکے میں تو اس کے بدلے میں کوئی اسے قتل کر دیتا، اتنی بات ہوتی نا۔ اور مسلمان تو رائے حق میں شہادت کی آرزو رکھتا ہے، تو یہ سودا کچھ مہنگا نہیں ہے کہ ایک مسلمان قتل ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر پہنچ جائے اور شہادت کا درجہ حاصل کرے۔ مجھے اور آپ کو شہادت کا درجہ بھی معلوم ہے اور تمنا بھی ہے کہ موت ایسی ملنی چاہیے، تو کیا حضرت بلال کو یہ معلوم نہیں تھا؟ ان کو یہ احساس نہیں تھا؟ تو جس بلال نے عتبہ جیسے گستاخ رسول کو بدر میں قتل کیا ہے وہ اسے مکے میں بھی قتل کر سکتا تھا۔ جس حضرت عمر نے مدینے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں فلاں کو قتل کر ڈالوں، وہ یہ اجازت وہاں بھی پوچھ سکتے تھے۔ اور جس علی نے ہجرت کے بعد، اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد ہر جنگ میں لوگوں کو تحقیق کیا ہے
وہ علی مکے میں بھی کچھ لوگوں کو قتل کر سکتا تھا، بے شک بدلے میں خود قتل ہو جاتا۔ میں اس تفصیل سے یہ بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گستاخی، ہر توہین، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر مشکل کا جو مقابلہ کیا ہے مکی زندگی کے اندر، وہ صبر اور استقامت کے ساتھ کیا ہے، صبر کا ہتھیار استعمال کیا ہے۔ لہذا برطانوی معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے بندوق اور ڈنڈا اور تلوار اٹھانا یہ پیغمبر کی سنت نہیں، بلکہ یہاں رہ کر اپنی ناپسندیدہ چیزوں کے اوپر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ ہمارے لیے یہ عملی نمونہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ تیسری چیز جو مکی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے تصادم سے گریز اور دعوت و تبلیغ کا تسلسل۔ حضور علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو یہ پیچھے پیچھے نکلتا اور کہتا دیکھو یہ محمد جو ہے یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا تایا ہوں، یہ میرا سگا بھتیجا ہے، اور یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے بتوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، اس لیے یہ بہکی بہکی اور غلط باتیں کرتا ہے، خبردار محمد کی بات نہ سننا۔ حضور علیہ السلام جہاں بھی تبلیغ اور دعوت کی بات کرتے وہیں پر ابو لہب پہنچ جاتا۔ تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ یار تایا ہے نا، چچا ہے، گھر کا آدمی ہے، اپنے بھتیجے کے متعلق کہہ رہا ہے تو واقعی اس کا بھتیجا پاگل ہوگا، دیوانہ اور مجنون ہوگا اور غلط بات کہہ رہا ہوگا۔ اب کوئی چچا تو اپنے بھتیجے کی اس طرح شرع عام مخالفت نہیں کرتا۔ تو اس پہلو پر بھی لوگ سوچتے تھے، لیکن یہی چچا اور اسی چچا کی بیوی حمالۃ الخطب فی جیدہا حبل من مسد، جو وہ راستے میں کنویں کھودتی تھی، گڑھے کھودتی تھی کہ حضور اندھیرے میں یہاں سے آئیں تو گڑھے میں گر جائیں، کانٹے کاٹ کر لاتی تھی جھاڑیاں جنگل سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر رکھ دیتی تھی تاکہ جب صبح صبح نکلیں تو حضور کے پاؤں ان کانٹوں کے اوپر آئیں۔ اور یہ ایک دن دو دن نہیں، جب تک وہ زندہ رہی تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ایک واقعہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر نے کبھی اس چچا کے ساتھ یا چچی کے ساتھ تصادم کی راہ اختیار کی ہو، یا مکہ کے اندر دوسرے لوگ جو آپ کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، آپ نے کبھی ان کے ساتھ تصادم کا، لڑائی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کام کرتے رہے اور حضور اور مسلمان اپنا کام کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کا۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی کہ بی این پی ہے، ای ڈی ایل ہے اور ابھی کچھ اور بن گئی ہیں، تو یہ مسلمانوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مسجدوں کو آگ لگاتے ہیں، خنزیر کے سر آ کر پھینکتے ہیں، مسجدوں میں شراب ڈالتے ہیں، مسلمان عورتوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچتے ہیں، یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں کوئی خنزیر کا سر لا کر کے ڈال دے، یا ہماری مسجد کو کوئی آ کر آگ لگا دے، یا ہماری عورت کے سر سے کوئی دوپٹہ کھینچ لے، یہ سب سے بڑی توہین ہے یا وہ سب سے بڑی توہین تھی جو پیغمبر کے ساتھ مکے کے اندر کی جا رہی تھی، اور جو پیغمبر کی اولاد کے ساتھ کی جا رہی تھی، اور جو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ کی جا رہی تھی؟ تھوڑا موازنہ کیجئے جذبات کو ایک منٹ کے لیے ایک طرف رکھ کر، ٹھنڈے دل دماغ سے اپنے واقعات کا اور ان واقعات کا آپس میں تقابل کیجئے، موازنہ کیجئے۔ ایسے مرحلے پر اور ایسے موقع پر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کا طرز عمل کیا تھا؟ کرنے دو ان کو، یہ شیطانیاں، یہ خرافات اور بکواسات، یہ کرنا ان کا کام ہے، یہ تو کرتے رہیں گے،
لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں، اور یہ محنت کریں اس بات کی کہ جن لوگوں تک دین اسلام کا سچا پیغام نہیں پہنچا ان تک ہم اپنا میسج پہنچائیں اور کوشش کریں کہ وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہو جائیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہم باہر سے آئے ہیں، ہم یہاں اقلیت ہیں، اس ملک میں ہمیں قانون کی پابندی کے ساتھ رہنا ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ لڑائی اور تصادم کا راستہ ہم نے اختیار نہیں کرنا، اور یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ کس طرح سنت ہے؟ ہجرت حبشہ کی میں نے بات کی۔ حبشہ کے اندر جب مسلمان گئے حضور علیہ السلام کے حکم سے، تو دوسرے ہی دن مکے والوں کا ایک وفد وہاں گیا حبشہ کے بادشاہ کے پاس، تاکہ ان مہاجرین کو یہاں سے نکال دیا جائے اور مکے واپس بھیج دیا جائے۔ عمر بن العاص جنہوں نے مصر فتح کیا ہے، وہ اس وقت کافر تھے اور اس قافلے میں شامل تھے جو قافلہ حبشے کے مہاجرین کو وہاں سے نکلوانے کے لیے گیا تھا۔ وہ خود یہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ وہاں پر جا کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے باغی ہیں اور یہ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، لہذا یہ ہمارے لوگ ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ جب وہ اپنی بات کر چکے تو حبشے کے بادشاہ نے، نجاشی نے، جس کا نام تھا اسمہا، اس نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے پوچھا کہ آخر وہ کون سا دین ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو اور جس کی وجہ سے تمہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں آنا پڑا ہے، اور تمہاری قوم نے بقول تمہیں وہاں رہنا تمہارا مشکل کر دیا ہے، تو وہ تمہارا دین کیا ہے، وہ دین کہتا کیا ہے؟ تو اب سنیے، وہاں عیسائی بادشاہ نجاشی کے دربار میں، یعنی یوں سمجھیے کہ حبشہ کی پارلیمنٹ میں، حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے وہاں مسلمانوں کی طرف سے کھڑے ہو کر تقریر کی اور بتایا کہ مسلمانوں کا دین کیا ہے۔ حضرت جعفر نے جو تقریر کی ہے تو اس میں انہوں نے 14 چیزیں پیش کی ہیں، 14 چیزیں پیش کی اور انہوں نے کہا یہ ہمارا دین ہے۔ وہ 14 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صدق، سچائی، جس پر میں تفصیل سے پہلے بات کر چکا ہوں، نمبر 3 امانت داری، دیانت، جس کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے، نمبر 4 صلہ رحمی، دوستوں سے اور رشتہ داروں سے احترام کا اور محبت کا سلوک کرنا، نمبر 5 پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نمبر 6 حرام کاموں سے پرہیز کرنا، نمبر 7 خون ریزی سے، لڑائی بھڑائی اور قتل و غارت سے پرہیز کرنا، نمبر 8 بدکاری سے پرہیز کرنا، زنا سے پرہیز کرنا، نمبر 9 جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا، نمبر 10 یتیم کا مال کھانے سے پرہیز کرنا، نمبر 11 عورتوں پر الزام لگانا اور تہمت لگانا، اس سے پرہیز کرنا، نمبر 12 نماز قائم کرنا، نمبر 13 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 14 روزہ رکھنا۔ یہ دین کا وہ خلاصہ ہے جو جعفر طیار نے
غیر مسلم پارلیمنٹ میں ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہمارا دین ہے، ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے۔ طالبات میں مذہب، اخلاق اور سماج، معاشرہ، سب کچھ کی رہنمائی ان 14 چیزوں کے اندر موجود ہے۔ تو حبشے کے بادشاہ نے کہا کہ ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسانیت کے خلاف ہو، جو اخلاقیات کے خلاف ہو۔ میں ان بنیادوں پر ان مظلوموں کو اپنے ملک سے کس طرح نکال دوں؟ عدل اور انصاف صرف ہمارے پاس ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی میزان ہے۔ اللہ نے اس ترازو کو ہر قوم کے اندر رکھا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں نکال سکتا ان کو۔ اور عمر بن العاص کے ذاتی تعلقات تھے حبشے کے بادشاہ کے ساتھ، لیکن بادشاہ نے ذاتی تعلقات کو ایک طرف رکھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ دو گروہوں کے درمیان فیصلے کی بات ہے، یہاں ذاتی تعلقات آڑے نہیں آئیں گے۔ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے ترازو کا پلڑا اپنوں کی طرف جھکتا ہے، بے شک حق دوسری طرف کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کافر بادشاہ نے حق کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ مکے سے آنے والے وفد نے دوسرے دن ایک اور چال چلی۔ سورہ مریم اتر چکی تھی حبشہ ہجرت سے پہلے، اور حضرت جعفر کو یاد تھی، اور انہوں نے وہاں پڑھی بھی وہ۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا، اور اب بھی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسلام نے کہا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عبداللہ و رسول ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے، بس۔ نہ وہ خدا ہیں نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس مکے کے سفیروں نے یہ چال چلی کہ ہم عیسائی بادشاہ کو حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، کہ ان سے پوچھو مسلمانوں سے کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے۔ جب مسلمان یا تو اپنا نظریہ چھپائیں گے تو ہم کہیں گے سورۃ مریم سنو ان سے، اور اگر یہ سچ بولیں گے تو یہ عیسائی بادشاہ کے عقیدے کے خلاف بات ہوگی، لہذا وہ بھڑک اٹھے گا اور انہیں نکال دے گا۔ یہ چال انہوں نے چلی۔ جب وہاں پہنچے دوسرے دن پھر بلایا بادشاہ نے کہ بھئی یہ نیا مسئلہ درپیش ہوا ہے، عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب تمام مسلمانوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے کہ یہ بڑی مشکل گھڑی ہے، نہ حق اور سچ کو چھپایا جا سکتا ہے، اور اگر چھپاتے ہیں تو اس کا امکان موجود ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے۔ یہاں پھر جعفر تیار اٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا، حق جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اللہ تعالی حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے، مجھے یہاں جھوٹ نہیں بولنا۔ یہی تعلیم تھی پیغمبر کی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور مجھے یہاں بات چھپانی بھی نہیں ہے، کتمان حق نہیں کرنا۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم سنائی، جس کے اندر حضرت مریم کا قصہ، عیسیٰ کی پیدائش کا قصہ، اور قالت انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ چیز موجود تھی کہ عیسیٰ نے خود کہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سے زیادہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو خدا کا بندہ اور اس کا نبی مانتے ہیں، بیٹا نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے۔ حضرت جعفر اپنی بات کہہ کر بیٹھ گئے، اور اب سب کو انتظار ہے بادشاہ کے فیصلے کا۔ کچھ سوچا اس نے، پھر اٹھا، زمین سے اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں نے عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، خدا کی قسم اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ اس سے مختلف نہیں ہے، انہوں نے سچ کہا۔ ہم بے شک مانتے ہیں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور خدا، لیکن حقیقت یہ ہے جو انہوں نے کی ہے۔
حق ظاہر ہوا، سچائی کامیاب ہو گئی، حق کامیاب ہو گیا، باطل کا سر جھک گیا اور جھوٹ اور مکر و فریب کا پردہ چاک ہو گیا۔ مسلمانوں، برطانیہ کے غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور آخری بات انہی حبشہ کے مہاجرین کی، باتیں بہت ہیں جو ان سے منسلک ہے، مجھے کرنی تھی، وقت نہیں ہے۔ یہ مسلمان ابھی حبشہ کے اندر موجود تھے کہ اس ملک کے کسی دشمن نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب یہ بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ یہ مسلمان جو حبشے میں آئے تھے، یہ حبشے کے شہری نہیں تھے، مہاجر کی حیثیت سے رہ رہے تھے، کل واپس جانا ہے۔ ہم اس ملک میں آئے ہیں، مہاجر کی حیثیت سے نہیں رہ رہے، ہم نے یہاں کا پاسپورٹ اور یہاں کی شہریت حاصل کی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم قانونی طریقے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ دشمن نے حملہ کیا، مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حبشہ کے بادشاہ کا اور حبشہ کی حکومت کا ساتھ دیں گے۔ آج ہمارے کچھ نوجوان بگڑے ہوئے وہ یہ فتوے دیتے ہیں کہ غیر مسلموں کا ساتھ دینا حرام ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ غیر مسلموں کے پاؤنڈ کھانے حلال ہیں اور ان کا ساتھ دینا حرام ہے؟ صحیح معاملات میں پیغمبر کی سیرت اختیار کیجئے، صحابہ کی راہ اختیار کیجئے، ان کا طرز عمل غیر مسلم معاشروں کے اندر کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حبشہ کی حکومت کا ساتھ دیں گے، اور ساتھ دیا۔ عملاً جو لڑنے کے قابل تھے وہ لڑے، اور جو لڑنے کے قابل نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، گھروں میں بیٹھ کر انہوں نے حبشہ کی حکومت کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، اور اس طرح مانگی جیسے مدینے کے مسلمان پیغمبر کی کامیابی کی دعا مانگتے تھے دشمن کے مقابلے میں۔ یہ ہے طرز عمل ان مسلمانوں کا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم سے عیسائی ملک کے اندر جا کر کے رہائش اختیار کی اور غیر مسلم معاشرے کے اندر رہے۔ تو پیغمبر کی زندگی کا یہ پہلو ان مسلمانوں کے لیے جو غیر مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں اپنے اندر یہ عملی نمونہ رکھتا ہے کہ ہمیں بہرحال وہاں کی حکومت کا وفادار رہنا ہے، اور اگر ہم وفاداری نبھا نہیں سکتے کسی بھی وجہ سے، مذہبی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے، اگر ہم اس سرزمین کی وفاداری نبھا نہیں سکتے تو ہمیں وہ ملک چھوڑ دینا چاہیے، وہاں چلے جانا چاہیے جہاں ہم وفادار بن کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن جس خطہ سرزمین پہ آپ رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا ملک ہو یا وہ غیر مسلموں کا ملک ہو، اس ملک کے ساتھ وفاداری یہ ہماری پیغمبر کی تعلیم ہے اور ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔